لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا، مبینہ زیادتی، تشدد اور بطخوری کا ایک ہائی پروفائل کیس سامنے آیا ہے جس نے ملک میں ہلچل مچا دی۔ اس کیس کا مرکزی ملزم رضا ڈار ہے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے نواسے اور متاثرہ خواتین کا سابق کاروباری شراکت دار بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق رضا ڈار پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر انہیں یرغمال بنایا، تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ مبینہ زیادتی کی۔ لاہور میں اغوا اور مبینہ زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین میں سے ایک اسپین سے تعلق رکھنے والی ایسٹریڈ گیبریلا روبنسن کے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروائے گئے بیان کا کچھ حصہ منظر عام پر آ گیا ہے، جس میں انہوں نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ گیبریلا روبنسن نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کی عمر 40 سال ہے اور وہ اسپین کے شہر ہونڈاس دی لاس کی رہائشی ہیں۔ ان کے مطابق ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تقریباً ویسے ہی تھے جیسے دوسری متاثرہ خاتون اسٹیفنی نے بیان کیے۔ خاتون کے مطابق گھر میں قیام کے دوران پہلی رات 4 مسلح افراد اچانک کمرے میں داخل ہوئے، انہیں باندھ دیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے ان کے جسم کے مخصوص حصوں کو چھوا جبکہ ان کے چہرے پر کئی بار گونسے مارے گئے۔ بیان کے مطابق کچھ دیر بعد رضا ڈار وہاں آیا اور کمپیوٹر اور پیسوں کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اسی دوران دوسری خاتون اسٹیفنی کو بھی واپس لایا گیا اور دونوں خواتین سے مسلسل پاس ورڈ اور کمپیوٹر سے متعلق سوالات کیے جاتے رہے۔ گیبریلا روبنسن نے الزام لگایا کہ ان کے سر پر پستول کا بٹ بھی مارا گیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر پیسے نہ دیے گئے تو وہ زندہ واپس نہیں جا سکیں گی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق بعد میں انہیں ایک دوسرے فلور پر لے جایا گیا جہاں انہیں برہنہ کیا گیا اور ان کے ساتھ مبینہ طور پر متعدد بار زیادتی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مسلسل روتی رہیں اور مزاحمت کرتی رہیں لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ دوسری جانب اس کیس پر سیاسی رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ بعض سیاسی شخصیات نے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حکومتی سطح پر ان الزامات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ اس کیس میں اب تک 4 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ ملزمان پر لگائے گئے تمام الزامات اس وقت زیر تفتیش ہیں اور ان کے بارے میں حتمی فیصلہ عدالت کی جانب سے کیا جائے گا۔